वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएनएस रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा, दुश्मन अगर समझता है कि मुल्की खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त किया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी टाइम वॉरियर्स की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए एहसास की बात है। और फील्ड मार्शल ने कहा कि कैडेट्स का मिसाली टर्नआउट और पुरजोश अंदाज नेवल एकेडमी के आला मयार का मसहर है। कामयाब कैडेट्स के पुरअतमाद अंदाज में हमारी कौम की उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। उन्होंने कहा, हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और ज़्यादा मजबूत हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के बिल्कुल करीब है। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है, लेकिन अपने दुश्मन को उसकी चालों में कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल तौर पर हम बरसरे पैकार हैं। कश्मीरी बहन भाई भारत के गैर कानूनी और जाबिराना तसल्लुत से एक दिन ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। भारत जिस जद्दोजहद को दहशतगर्दी कहता है वो दरअसल जायज़ और कानूनी हल है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसले कश्मीर को उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है और मसले कश्मीर को हर फोरम पर उजागर किया जाएगा। आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ बहादुर कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत की जालिम हुकूमत कश्मीरियों की हिम्मत और हौसले को पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद बेहतर और मजबूत करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरी जंग का मैदान तेज़ी से तब्दील हो रहा है, हमें इससे हम आहंग होना होगा। पाकिस्तान के लिए मजबूत और मुअस्सर मैरीटाइम फोर्स बरकरार रखना नागुज़ीर हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध ताश माहिदे की एक तरफा मुअत्तली पर मुस्तकिल सालिसी अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी एवार्ड का खैर मकदम किया। अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है। भारत एक तरफा तौर पर सिंध ताश माहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं, पानी हमारी लाइफ लाइन है। उन्होंने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ़ की। और आपको बताएं, ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत को आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सर-ए-फ़हरिस्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के खदशे में वाज़ेह कमी हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मसर है। माशी इस्तेहकाम और इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने एक साल में 1120 पॉइंट्स की बेहतरी दिखाई। दीगर कई उभरती मईशतों में भी डिफ़ॉल्ट के रिस्क में कमी देखी गई। अर्जेंटाइन में -7, ट्यूनिस -4 और नाइजीरिया की -5% कमी हुई। तुर्किया, एक्वाडोर, मिस्र, गेबन बदस्तूर डिफ़ॉल्ट के खतरे से दोचार हैं। किसी को अभाम ना रहे, हमारे अरकान आज़ाद हैं, हमारी सियासी जद्दोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि ये फैसला न सिर्फ आईनी तकाज़ों के खिलाफ है बल्कि अवामी मैंडेट की भी तौहीन है। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के तरीक़ाकार की पैरवी नहीं की गई और अगर 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला होता तो मखसूस नशिस्तों का मामला उसके बाद उठाया जाता। गौहर अली ने यह भी दावा किया कि तहरीक इंसाफ मुल्क को यकजा करने की कोशिश कर रही है, मगर बदकिस्मती से काजी फाइज ईसा का साया हमें नहीं छोड़ रहा। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी ही सही, लेकिन हमारी सीटें 80 थीं। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद करार दिया। बयान हलफी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर जमा करवाया था, मगर हमारी सीटें दीगर जमातों को दे दी गईं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन की सूरत बिगाड़ दी गई। उनके बकौल आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने थे, लेकिन अब ख्याल आया कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई, तब इलेक्शन करवाए गए। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीटीआई को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई का इंतखाबी निशान न होने के बावजूद अवाम ने उसे वोट दिया, लेकिन उम्मीदवारों को ब्लैक मेल किया गया। शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाते हुए कहा कि सेनेट इंतखाबात सिंध और बलूचिस्तान में हुए, मगर कौमी असम्बली के सेनेट
انتخابات نہیں کرائے گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ایک نوجوان نے کل کے فیصلے کے بعد کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ موجودہ وزیر خزانہ صرف قرض لینے پر توجہ دے رہے ہیں اور ملک میں ترقی یا خود مختاری کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ خبر یہ ہے کہ سانحہ سوات میں بہہ جانے والے مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سانحہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ لاپتہ مزید 2 افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت نے متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے واقعے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر رپورٹ 7 روز میں پیش کرے گی۔ سانحہ سوات میں جاں بحق 10 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ مردان میں جاں بحق ہونے والے فرمان اور کمسل اشال کی نماز جنازہ نواں کلی رستم خان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ سیالکوٹ میں بھی متاثرہ خاندان کے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سوات انتظامیہ نے واقعے کے بعد رات کی کارروائی کرتے ہوئے ایک ہوٹل کو سیل کیا جہاں متاثرہ سیاحوں نے ناشتہ کیا تھا۔ واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے غفلت کے مرتکب 4 سرکاری افسران کو معطل کر دیا۔ حکام کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ غفلت ثابت ہونے پر مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ گزشتہ روز فضا گھٹ میں 10 افراد سیلابی رحلے میں بہہ کر جاں بحق ہوئے تھے۔ 4 افراد کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ 4 لاپتہ کی تلاش ابھی تک جاری ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق برآمد ہونے والی لاشوں میں 5 خواتین، 2 بچے، 1 مرد شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق سیالکوٹ اور مردان سے تھا۔ دریائے سوات میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل بھی جاری ہے۔ قدرتی آفت کے دوران ریلیف دینا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ کل دریائے سوات پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈی سی کو معطل کرنے کے بجائے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سانحہ سوات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ جزیرہ نما پتھر سے لوگوں کو ریسکیو تک نہیں کیا جا سکا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ریسکیو کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر ریسکیو کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوا؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف سیاحوں کی اموات نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی حکمرانی کا انجام ہے۔ نہ زندگیاں اور نہ امن و امان قائم رکھ سکے تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کا کام کیا ہے؟ کیا صرف اسلام آباد پر چڑھائی اور گالم گلوچ ہی رہ گیا ہے؟ عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی ایم اے کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے۔ کہا کہ ادارہ کروڑوں کا بجٹ کھاتا ہے، عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو نہ خیمے ملے نہ ریسکیو ٹیمیں۔ اگر ریسکیو نہیں کر سکتے تو ٹیکس لینا بند کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ مانسون کا پہلا راؤنڈ کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد، طارق روڈ، توراچی، اسٹیڈیم روڈ، پی ای سی ایچ ایس میں تیز بارش ہوئی۔ شارع فیصل پر ایئرپورٹ، پی اے ایف بیس، فیصل، ٹرک روڈ، کارساز، صدر کے اطراف میں بھی بارش جاری۔ دوسری جانب کراچی میں بارش انتظامی نااہلی کی وجہ سے شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شہر میں جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا ہو گیا۔ نکاسی آب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کے ایم سی کے مرکزی دفتر کے قریب اردو بازار کی مرکزی سڑک پانی میں ڈوب گئی۔ ٹریفک پولیس کے حکام نے بارش کے دوران شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی۔ اور آخرکار سانحہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت حرکت میں آ گئی۔ صوبائی حکومت نے دریاؤں کے اطراف موجود خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی کا اعلان کر دیا۔ دریاؤں میں ہر قسم کی مائننگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دریاؤں کے کنارے اور اندر قائم ہوٹلز اور تجاوزات کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انتظامیہ نے کل سے مؤثر آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے واضح کیا ہے کہ غفلت برتنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ ریسکیو ٹیموں کو ڈرونز، لائف سیونگ جیکٹس اور جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بروقت کارروائی کی جا سکے۔ ڈرونز کے ذریعے پانی میں پھنسے افراد کی نشاندہی ممکن بنائی جائے گی۔ ریسکیو، پولیس اور انتظامیہ کو گشت پر مامور کیا جائے گا اور تمام دریاؤں پر ریسکیو اہلکاروں کی تعیناتی بھی کی جائے گی۔ اریگیشن وارننگ سسٹم کا سر نو جائزہ لیا جائے گا تاکہ بروقت وارننگ یقینی بنائی جا سکے۔
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثانیہ سوات اور خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ مکمل طور پر روکا جا سکتا تھا، لیکن نااہلی اور غفلت نے قیمتی جانیں لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو ابھی اس واقعے پر شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر حکومت کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر دریائے سوات میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کشتی یا کوئی ریسکیو اسٹیشن ہی بند کر دیتے۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی۔ 5 ججز کی جانب سے وکیل منیر ملک نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ کے ججز ٹرانسفر کیس کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں کہا گیا ہے کہ عدالت انٹرا کورٹ اپیل کے التوا تک 19 جون کا فیصلہ معطل کرے۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو درست قرار دیا تھا اور 5 رکنی بینچ نے سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو بھجوا دیا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن اراکین کو 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا۔ اسپیکر نے ایوان میں ہنگامہ آرائی، نعرہ بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر کارروائی کی۔ اسپیکر نے کہا کہ احتجاج کا حق تسلیم شدہ، لیکن اس کی حدود آئین، قانون اور قواعد کتابیں ہیں۔ اسپیکر نے عالمی پارلیمانی روایت کا حوالہ دے کر ہنگامہ آرائی کو غیر پارلیمانی قرار دیا۔ اسپیکر نے قواعد 223 اور 210 کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئینی بینچ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے آئین و قانون کی بالادستی قائم ہوئی ہے اور قانون کی درست تشریح سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم نے قانونی ٹیم کو مبارکباد دی اور ان کی انتھک محنت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف آئینی عمل کی فتح ہے بلکہ جمہوری اقدار اور قانونی شفافیت کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ قانونی ٹیم نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں آئینی نکات کا دفاع کیا، جس کے نتیجے میں آئین کی روح کے مطابق فیصلہ سامنے آیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بھی حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر ہے، میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ضلع وسطی پہنچ گئے۔ سخی حسن اور ناگن چورنگی پر برساتی پانی کی نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سخی حسن نالے سے تمام چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر کیا جائے گا۔ تمام افرادی قوت اور مشنری سڑکوں پر موجود ہے۔ اس پر بات کریں گے، وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد حنین۔ حنین، بتائیے گا کیا احکامات دیے انہوں نے؟ جی بالکل، کراچی شہر میں بارش کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب نے سخی حسن نالے کا دورہ کیا۔ جہاں نالوں کے دورے کے بعد وہاں پہ جتنے بھی اہلکار ہیں ان کو کہا کہ صفائی تیز کی جائے۔ ٹھیک ہے حنین، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب ضلع وسطی پہنچے، جو شہر کی صورتحال ہے بارشوں کے دوران، اس حوالے سے انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ سخی حسن اور ناگر چورنگی پر برساتی پانی کی نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ سخی حسن نالے سے تمام چوکنگ پوائنٹس کو کلیئر کیا جائے گا۔ تمام افرادی قوت اور مشنری سڑکوں پر موجود ہے تاکہ کسی بھی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کا دورہ کیا، سخی حسن پہنچے جہاں پر انہوں نے برساتی نالے کا جائزہ لیا، وہاں پر احکامات جاری کیے اور انہوں نے یہ کہا کہ تمام افرادی قوت اور مشنری کو سڑکوں پہ موجود رکھا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کا گلبرگ ٹاؤن کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کے KMC کے ٹرک اور کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کا انکشاف ہوا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTA نیوز شامیر راجپوت سے۔ شامیر، بتائیے گا کیا کیا الزامات سامنے آئے اور معاملہ ہے کیا؟ جی بالکل، کراچی گلبرگ ٹاؤن کی جانب سے کچرا اٹھانے والے پرانے ٹرک نیلامی کے نام سے غیر قانونی طریقے سے کٹنگ کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ سرکاری اثاثوں کی نیلامی سے پہلے سندھ حکومت اور دیگر سرکاری اداروں کو توجہ دلانی ہوتی ہے، ان سے اجازت نامے درکار ہوتے ہیں، جو کہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے بالکل بھی نہیں لیے۔ وہاں سے جب مینٹیننس کا نمائندے وہاں پہنچے اور انہوں نے جب ان سے جو ہے وہ ویڈیو بنائے موبائل سے، تو ان سے نے موبائل بھی چھینا اور جو ہے ان کا کارڈ بھی چھینا، ان کو دھکے بھی لگائے کہ آپ یہ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ اگر وہ قانونی کام تھا تو ان کو چاہیے تھا
कि वो हमें सरकारी दस्तावेज फराहम करते हैं, जबकि उन्होंने उल्टा ही जो है सहाफियों को जो है वो दरोकोब करना शुरू कर दिया, उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दी। 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी हमने कई बार उनसे राब्ता किया कि हमें जो है वो सरकारी दस्तावेज फराहम कर दिए जाएँ। अगर ये काम कानूनी हो रहा है तो ये अवामी असासे सरकार की जो है वो जो है फाइलों में तो ज़रूर होंगे, सरकार की जो है इल्म में होंगे जो सरकार ये काम करवा रही है, मगर उन्होंने किसी भी किस्म का सरकारी दस्तावेज फराहम करने से कासिर हैं। अब तक जो है टाउन इंतजामिया नाकाम नजर आती है। जी, शामी राजपूत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।